اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ومن یومنا هذا إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ایدک بنصرہ ومن المؤمنین صلوات بھیجیے بر محمد والے صلی اللہ عزاداران مظلوم کربلا، ناصر پیغمبر کے عنوان سے الحمدللہ آج کی دوسری مجلس آپ حضرات کی مقدس سماعتوں کے حوالے کی جا رہی ہے۔ شاد رب العزت ہو رہا ہے هو الذی ایدک، وہ اللہ کہ جس نے اے محمد آپ کی تائید اپنی نصرت خاص سے کی۔ اور جب ہم تفاسیر آل محمد علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو اس میں ملتا ہے کہ پایہ عرش پر یہ لکھا پایا گیا کہ اللہ نے محمد کی نصرت علی کے ذریعے سے کی۔ بالکل باتوں کو سمیٹتے ہوئے، کیونکہ وقت جو ہے وہ بڑا مختصر سا ہوتا ہے، لہذا کچھ ایسے معروضات ہیں کہ جو ہماری زندگی کے لیے، ہمارے دین کے لیے بہت ضروری ہے۔ کل ہماری گفتگو اس مرحلے پر تھی کہ انسان کو اعمال کے بہترین انجام دینے کے لیے مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جب انسان کے پاس مسائل کا علم ہوگا تو وہ عمل کو بہترین طریقے سے انجام دے گا۔ تو اعمال کی مضبوطی کے لیے مسائل کا مضبوط ہونا ضروری ہے، تو عقیدے کی مضبوطی کے لیے فضائل کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ یہ ہم بار بار جو فضائل آل محمد علیہ السلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کرتے ہیں، نہ تو ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں، سمجھے، ہم تو انہی تمام اشیاء کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ جو سرکار دو عالم سے منقول ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے، اسی کے تحت ہم اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ لیکن لوگ ہیں کہ کچھ کام کی باتیں کیجئے، یہ کب تک فضائل پڑھیے گا، یہ کب تک خیبر و خندق، اور کب تک بدر و حنین، اور کب تک جو ہے وہ غدیر پڑھیے، غدیر تک آ جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، نہ ہم خیبر اپنی طرف سے پڑھتے ہیں، نہ خندق، کوئی بھی فضائل کا گوشہ ہم اپنی طرف سے نہیں پڑھتے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم فضائل پڑھیں۔ تو پتہ کیسے چلے کہ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہے؟ ماشاءاللہ آپ سب کے سب نمازی ہیں، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ سے ایک رکعت کا سوال کرتا ہوں کہ آپ ایک رکعت کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم نے جو ہے وہ اقامت کہی، اقامت کے بعد نیت کی، مثلا صبح کی پڑھتا ہوں، ظہر کی پڑھتا ہوں، یا عصر کی پڑھتا ہوں، مغرب کی پڑھتا ہوں، یا عشاء کی۔ آپ بتائیے کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اگر آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں یا پیش نماز کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو بتائیے پیش نماز کیا پڑھے گا؟ سورہ الحمد پڑھے گا۔ اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ کوئی سا بھی سورہ پڑھے۔ بھیا رسول اسلام کی زندگی سے لے کر آج تک 1400 سال تو گزر چکے، اب یہ سورہ الحمد روزانہ صبح کی میں بھی، ظہر کی میں بھی، عصر کی بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، یہ کیوں سورہ الحمد پڑھ رہے ہو؟ کیا قرآن میں ایک ہی سورہ الحمد ہے؟ 114 سورے ہیں۔ ارے سب سے بڑا سورہ بقرہ ہے، اس کو پڑھیے، آل عمران ہے، اس کو پڑھیے، اور بہت سارے سورہ رحمان ہیں، یہ سارے کے سارے سورے ہیں، کسی ایک سورے کو پڑھیے اور نماز کو جو ہے وہ مکمل کیجیے۔ کہ مولانا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، انسان کی نماز ہی نماز نہیں ہے جب تک کہ وہ سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد، آہستہ سے۔ تو اس انسان کی نماز ہی نہیں ہے جو نماز میں سورہ الحمد نہیں پڑھتا۔ تو یہ جو سورہ الحمد پڑھی جا رہی ہے یہ میری وجہ سے پڑھی جا رہی ہے؟ نہیں، ہر ایک کہے گا کہ سرکار دو عالم نے نماز پڑھ کر بتائی،
سمجھے. اور ہم کو حکم دیا ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھو کہ جیسے سرکار دو عالم نے پڑھی تھی, اللہ کے رسول نے پڑھی تھی. تو ہم نماز اپنی طرف سے نہیں پڑھتے کہ ہم سورہ الحمد کی جگہ کوئی دوسرا سورہ پڑھ دیں, سورہ بقرہ, رحمان, مدثر, مزمل, کوئی سا بھی سورہ پڑھ دیں. نہیں, اسی سورے کو پڑھا جائے گا کہ جس کا حکم رسالت محمد نے دیا ہے. تو میرے دوستوں اور عزیزوں, یہ مجلسوں کے اندر فضائل آل محمد اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہے. رسول نے کہا ہے زینوا مجالسکم, صلوات بھیجیے نا بر محمد و آل محمد. تو یہ فضائل جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں. اور فضائل آل محمد, دیکھیے ہم تو فضائل کا ایک گوشہ بھی بیان نہیں کر پاتے. فضائل آل محمد کو دیکھیے وہ کتابیں ہمارے پاس دستیاب نہیں, سمجھے, جو نجف اشرف کے اندر موجود ہیں. اور وہ فضائل جو اللہ نے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے قرار دیے ہیں, کائنات میں کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو, ان فضائل تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو اللہ نے ان کے فضائل رکھے ہیں. تفسیر انوار النجف, اس میں سرکار دو عالم کی معراج کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب سرکار دو عالم آسمان پنجم پر پہنچے تو سرکار دو عالم کی نگاہ ایک قطار پر پڑی, ایک اونٹوں کی قطار ہے. دیکھا کہ ہر اونٹ کے اوپر جو ہے وہ صندوق رکھا ہوا ہے. اور جبریل سے سوال کر لیا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی دیکھ لیجئے, یہ اللہ نے آپ کی بیٹی کے لیے تحفہ قرار دیا ہے. یہ جو ہے اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے تحفہ قرار دیا ہے. اب جو رسالت مآب نے دیکھا تو ہر صندوق کے اندر 1000 کتابیں ہیں, ہر کتاب کے اندر 1000 فضائل علی ہیں. کم یا زیادہ تو نہیں کر دیا میں نے؟ تو آپ تو ایسے گزر گئے کہ جیسے کچھ کہا ہی نہیں ہو. صلوات بھیجیے نبر محمد والے. لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ غور سے سن رہے ہیں, وہی میں سمجھ لوں گا کہ مجھے داد مل گئی ہے. لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں, داد دینا بھی کوئی جو ہے وہ معمولی کام نہیں ہے. جیسے ہی سرکار دو عالم کوئی بھی فضیلت مولائے کائنات بیان کرتے, سلمان کھڑے ہو جاتے. سلمان جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے. اب 1 بار 2 بار 10 بار 100 بار کوئی ایسا تھا کہ جس کو یہ کھڑا ہونا چبھ گیا. سرکار دو عالم سے سوال کر لیا, اللہ کے نبی جہاں علی کا نام آتا ہے, کوئی فضیلت آتی ہے, یہ سلمان کھڑے ہو جاتے ہیں, کا معلوم کر لو. کا سلمان کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ رسول اللہ بھی سوال کرے, سلمان بتاؤ ان کو کہ تم کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول جیسی آپ فضیلت علی بیان کرتے ہیں, میرا خون جوش مارتا ہے, مجھے زمین پر ٹکنے نہیں دیتا. تو فضائل آل محمد پر بلند ہو جانا مسلمان کی نہیں, سلمان کی سنت ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو جلدی جلدی جو ہے میں اپنی تقریر کو آگے بڑھاتا ہوں, منزل تک آنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم اس کائنات میں جو ہے مقصد کے تحت بھیجے, سب سے عظیم اور سب سے بڑے رسول ہیں, لیکن اللہ نے سب سے بعد میں ہمارے نبی کو بھیجا. اور وہ کام کہ جس کو 1,24,000 نبی نہ کر سکے, وہ کام ہمارے نبی نے کیا. سمجھے, وہ کام ہمارے نبی نے کیا. لیکن نبی نے بھی جو ہے وہ تنہا نہیں کیا, بارگاہ ہدیت میں ہاتھوں کو اٹھا کر بلند کر دیا کہ معبود اگر مجھ سے یہ کام انجام دلانا چاہتا ہے تو میرے لیے ایک سلطان کا انتظام کر دے, اور سلطان اپنے یہاں سے دینا, اور وہ سلطان میرا مددگار ہو, وہ میرا مددگار ہو. اللہ نے جو علی کی شکل میں سلطان دے دیا. زندگی گزرتی رہی. جب مولائے کائنات کی عمر 10 سال کے قریب ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے حبیب اب ظاہر بظاہر تبلیغ کرو. ابھی تک تو آپ نے کردار پہنچایا. کیسے کردار پہنچایا؟ سرکار دو عالم نے جو ہے وہ دین پہنچانا شروع کیا. اللہ کا نبی دین پہنچا رہا ہے. لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات کھلی تو وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچ گئے. اور بارگاہ میں پہنچنے کے بعد بڑی شان و شوکت والی سرکار تھی حضور کی, ہر کوئی تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا تھا. ایسا روب و دبدبا اور ایسی عظمت کے مالک تھے. ایک مرتبہ پہنچنے کے بعد وہ سوچ رہے نا, یہاں پر میٹنگ کر کے گئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو انہوں نے لا الہ الا اللہ کا جو یوں سمجھ لے کاروبار شروع کیا یہ اپنی زبان میں, تو ہو سکتا ہے یہ دولت کے لیے ہو
ہو سکتا ہے کہ یہ اس اپنے مذہب کے ذریعے سے کسی خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہو سکتا ہے کہ بادشاہت و بادشاہت کے چکر میں نیا دین لے کر آئے ہیں، تو کسی نے کہا کہ یہ دولت کی بات نہیں، ان کی زوجہ بہت زیادہ مالدار ہے، دولت کے چکر کا ہو سکتا ہے کہ خاندان میں کا جس کی بیوی خدیجہ کے جیسی ہو، اس کو عورت کی کیا ضرورت ہے کا تو ہو سکتا ہے بادشاہت کا، تو ہاں یہ تمہاری بات صحیح ہو سکتا ہے بادشاہت، چلو یہ تینوں باتیں حضور کے پاس جاتی، اور جانے کے بعد مسئلہ کیا ہے، یہ جو ہے بات کس کی تھی؟ نبی خدا کی تھی نا بھائی، یہ جو بھی سوالات، بھائی تم بادشاہ بننا چاہتے ہو یا کسی خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہو یا مال و دولت کی ضرورت ہو، نبی کے پاس آتے، لیکن یہ کافر نبی کے بدلے جناب ابو طالب کی سرکار میں پہنچے۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہے، نبی سے کوئی ملنا مشکل بات نہیں ہے، آپ کو اگر جو ہے وہ یہاں کے پی آئی سے ملنا ہو، سی ایم سے ملنا ہو، تو آپ کو جو ہے وہ بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا کہ بھائی کسی سے اجازت لینا ہوگی، کہیں پر جو ہے وہ عرضی لگانا ہوگی، تب جا کر تم کو ٹائم دیا جائے گا کہ فلاں دن مل لیجیے گا۔ ہمارا نبی تو عام راستہ چلتا ہے، ان سے ملنا کوئی دشوار نہیں ہے، کسی بھی جگہ پر جو ہے اگر کہیں بھی نہیں تو خانہ کعبہ کے باہر کھڑے ہو جاتے، نبی سے ملاقات ہو جاتی۔ لیکن یہ کافر جو ہے یہ پتہ نہیں کہ اللہ نے ابو طالب کے در تک بھیجنے کا یہ انتظام کیا تھا، یہ انتظام تھا کہ یہ کافر میرے نبی کے پاس نہ جا کر ابو طالب کے پاس جائیں، تاکہ مورخین کو پہلے ہی دن کی بات لکھنے میں یہ اندازہ آ جائے کہ اگر خدا نخواستہ ابو طالب کافروں میں سے ہوتے تو ان کے ساتھ ہوتے۔ یہ کافروں کا ان کی بارگاہ میں آنا بتا رہا ہے کہ کافر اور ہیں، کل ایمان کا بابا اور ہے۔ صلوات بھیجیے نا بر محمد والے محمد۔ آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہ تینوں باتیں کہ بھئی دولت کے لیے ہو تو ہم دولت دیں گے، اگر خاندان میں کسی میں شادی کرنا چاہتے ہیں ہم بغیر تردد کے، اس لیے کہ یہ امین ہیں، صادق ہیں، بڑے خاندان والے ہیں، ہم شادی کر دیں گے۔ اور بادشاہت کے تو ان میں جو ہے وہ کوالٹی ہے کہ ان کو اپنا بادشاہ مان لیا جائے، ہم جو ہے ان کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے، لیکن اس کے لیے لا الہ الا اللہ اور یہ مذہب یہ جو ہے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے کہہ دیا ہاں ہم نے سرکار ہم نے بات ختم کر دی، جاؤ ٹھیک ہے، جب میرا نبی آئے گا، بھتیجا نہیں، جب میرا نبی آئے گا میں اس کے سامنے یہ معروضہ عرض کر دوں گا۔ سرکار دو عالم آئے اور آنے کے بعد جناب ابو طالب نے پیغام دیا کہ میرے لال کافر آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جتنا مال و دولت دیں، اگر کہہ دیں اتنا مال و دولت دیں گے، اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو جس خاندان میں کہیں گے شادی بھی کر دیں گے، اگر بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم ان کو بادشاہ بھی تسلیم کر لیں گے۔ عجیب جواب دیا رحمت للعالمین نے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں اس جواب کے اوپر، ہماری زندگیاں نثار۔ جناب ابو طالب سے سرکار دو عالم کہتے ہیں کہ چچا یہ کافر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیں تب بھی میں تبلیغ لا الہ الا اللہ سے باز نہیں آؤں گا۔ اللہ کی محبت میں رحمت للعالمین نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا تو اس خالق حقیقی نے دیکھا کہ اے میرے حبیب، کافروں کی تو مجال نہیں کہ وہ تیرے ہاتھ پر چاند رکھے یا سورج رکھے، لیکن میں قادر مطلق ہوں، اگر اشارہ کرے گا تو چاند ٹکڑے ہو جائے گا، دوسرے ہاتھ سے اشارہ کرے گا تو سورج پلٹ آئے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو پروردگار اپنے یہاں سے ناصر عطا کر، اور یہاں جو ہے وہ پایاش پر لکھا پایا گیا کہ ہم نے محمد کی تائید جو ہے اپنی نصرت خاص سے کی، اور علی کے ذریعے سے محمد کی نصرت۔ تو 10 سال کی عمر ہے میرے مولا کی، اور جو ہے وہ اعلان کرا دیا، میرے حبیب وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، جو تمہارے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دعوت اسلام دو۔ اللہ کے نبی نے وہ 40 41 یا 39، یہ تاریخ کے اختلافات ہیں، لیکن ان کو دعوت دی، انتخاب کیا جناب ابو طالب کے گھر کا، انتظام سووا مولا علی کو۔ اسلام کی یعنی سرکار دو عالم کے اعلان رسالت کا پہلا دن ہے، اور اس پہلے دن میں جو اسلام کی دعوت دی جائے گی اس گھر کا انتخاب کیا ہے کہ جس کو کچھ نااہل لوگ ایسا جملہ کہتے ہیں کہ بس یوں سمجھ لیجئے گا کہ جیسے ان کے ابا جو ہے وہ جہنم جائے بغیر رہ جائیں گے۔ میں جنت کی تو بات ہی نہیں کر رہا،
سمجھے، جنت کی تو یہ وہ بھی نہیں سونگ سکتے. بات ذہن میں آ گئی. تو ٹھیک ہے، انتظام ہو گیا. اب اس کھانا چنا ہوا ہے اور سارے جو ہے وہ آ گئے. نبی خدا نے بسم اللہ کہہ کے ایک نوالا لیا. یہ کافر سیر ہو کر کھا کر چلے گئے. اب اس میں جو کیفیت بتاتے ہیں، ایک بکری کا بازو ہی حرام تھی. وہ 40-39 آدمی پورے کا پورا باغ نہیں بکرا کھا جائیں، سمجھے، ایسے کھانے والے. اور 3 سا آٹے کی روٹیاں تھیں. اور یہ کیسے کیسے خوراک منتری تھے آپ اندازہ لگائیے گا. سب نے شکم سیر ہو کر کھا لیا. کھانا ویسے ہی بچا رہا. اس سے پہلے کہ نبی خدا کچھ کہتے، ابو لہب جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. اب جب تیسرے دن جو ہے نبی خدا اپنی بات کہنا چاہتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ابو لہب اپنی جگہ سے کھڑا ہونا چاہتا ہے. دوسرے کونے سے ایک میں نے مرد مجاہد کو کھڑا ہوتا ہوا دیکھا کہ وہ آیا اور آنے کے بعد ابو لہب کے کاندھوں کو دبایا. اور کاندھوں کو دبانے کا دیکھیے، جب انسان کسی کو روکنا چاہتا ہے تو غصے کے عالم میں ہوتا ہے. غصے کے عالم میں، جلال کے عالم میں اس کے بازوؤں کو دبایا ہوا ہے. اور ادھر مسکرا کر کہتے ہیں قومی یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، آپ کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب کا پیغام پہنچائیے. اگر دو کیفیتوں کو ایک ساتھ دیکھنا ہے تو اسی کو دیکھو کہ جس کا بیٹا اگر تلوار چلاتا ہے تو ایک ساتھ دھو کر دیتا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. ادھر جو ہے وہ سرکار دو عالم کھڑے، اے گروہ عبد المطلب، اے اولاد عبد المطلب، میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی نعمتیں لے کر آیا ہوں. میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی نعمتیں لے کر آیا ہوں. تم میں کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، میری مدد کرے گا؟ یہی نہیں رکے. جو بھی میری مدد کرے گا وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا. اب لوگ کہتے ہیں جناب ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا، سمجھے، کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی سے بھی جو ہے وہ مدد مانگنا بدعت ہے. یہ بدعت بڑی بری چیز ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگنا جو ہے وہ بدعت ہے. مولوی اسماعیل میرٹھی دیوبندی پاکستان کے ایک عظیم مفکر گزرے. بہت ساری جماعتوں کے امیر تھے، سمجھے، لیکن جیسی باغ فدق کی بات آئی پلٹ گئے. اور ایسے ایسے مناظرے جیتے ہیں انہوں نے کہ انسان انگشت بدندہ رہ گیا، انگشت بدندہ رہ گیا. اور جہاں کہیں سب سے بڑا مناظرہ ہوتا تھا مولوی اسماعیل کو بلایا جاتا تھا، سمجھے. اور یہاں جو ہے وہ بدعت کی بات چل رہی ہے، بدعت کی بات چل رہی ہے. ان کی بات میں کل سناؤں گا اس لیے کہ ذرا سی طولانی ہے. پہلے ایک بدعت کی بات جو ہے وہ محسن الحکیم صاحب کی سنا دوں. تقریباً 1966 ایسا ہی کچھ سن ہے. اس میں محسن الحکیم صاحب جو ہے وہ مکہ حج کرنے کے لیے آئے. گورنمنٹ لیول پہ آئے تھے نا، عراق کی گورنمنٹ کے لیول پر آئے تھے. سعودی حکومت نے نماز جمعہ پڑھنے کی دعوت محسن الحکیم صاحب علی اللہ مقامہ، پروردگار عالم ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے، ان کو جو ہے وہ، اور ان کے لیے جو ہے وہ دربار سجایا گیا اور بلایا گیا. اور یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو ذلیل کر دیا جائے. آل محمد کے چاہنے والوں کو لوگ ذلیل کرنا چاہتے ہیں. لیکن کیا بتائیں کہ یہ ذلیل کرنے والے خود ہی ذلیل ہو جاتے ہیں، وہ عروج پا جاتا ہے. اب انہوں نے انتظام یہ کیا تھا کہ ان کو جو ہے بہت سارے مولویوں کو یہ تم سارے بدعت کے کام کرتے ہو، یہ کب تک کپڑا چومیں گے، کب تک گارا اور مٹی، یعنی جتنے بھی حرم ہیں ہم ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہم بوسہ دیتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ شکر کا سجدہ کرتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ مٹی کو اور گارے کو اور لکڑیوں کو کب تک چومتے رہو گے، کب تک چومتے رہو گے. دیکھیے اللہ کیسے انتظام کرتا ہے. اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں، انہوں نے بہت ساری دلیلیں دی. اتنے میں ایک شخص جو ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ حضور فلاں جگہ سے جو ہے کوئی مسلمان آیا ہے. کیا خاصہ ہے اس کا؟ کہ اس نے سونے کے تاروں سے قرآن مجید کو لکھا ہے اور وہ آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہے، یعنی بادشاہ کو. کہ ٹھیک ہے. اب جیسے ہی وہ کلام پاک لے کر اس دربار میں داخل ہوا، سارے کے سارے جو ہیں یہ کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہونے کے بعد بڑے ادب و احترام سے اور اس کلام پاک کو لیا جو کپڑے کے اندر لپٹا ہوا تھا اور جزدان میں لگا ہوا تھا. ایک مرتبہ بادشاہ بڑھا اور بڑھنے کے بعد جو ہے اس کو بوسہ دیا. جیسے ہی قرآن کو بوسہ دیا محسن الحکیم صاحب بولے بدعت. بدعت کا کیا مطلب؟ یہ کیسے بدعت؟
کہ یہ تم کاہے کو کپڑے کو کہا تم کپڑا دیکھ رہے ہو، نسبت تو دیکھو کہ قرآن سے ہے، کہ بس یہی سمجھ لو ہم گارا اور مٹی کو بوسہ نہیں دیتے، نسبت دیکھو کہ کس سے نسبت ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد، نسبت دیکھو۔ بھیا اگر گنجائش ہو تو 5 منٹ اور پڑھوں؟ ہاں بھائی دیکھو وہاں کا بھی اللہ نے چاہا تو ٹائم میں نہیں چاہتا کہ کسی کا بگڑ جائے، لیکن بخدا کم وقت ہوتا ہے۔ ایک پیغام بھی دیے دیتا ہوں کہ انتظامیہ سے میری گزارش ہے کہ وہ 5 منٹ، دیکھیے 5 منٹ کا ہی فرق ہے، وہ ذرا سا لوگ تم کھانے میں جلدی کرو، وہ کھلانے میں جلدی کریں۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد، دونوں سے گزارش کر لی۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، سرکار دو عالم نے کیا کہا؟ جو بھی میری اس کار خیر میں مدد کرے گا وہی میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ سب لوگ بیٹھے رہے، علی کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا انا ناصروک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ ابو طالب کے بیٹے کی عظمت کو سلام کیجئے، ابو طالب کے بیٹے کی عظمت کو سلام کیجئے کہ جو ناصر رسول بن کر کھڑا ہوتا ہے، خلیفہ رسول بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے ہی مولا نے کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، رسول اللہ نے کہا یا علی انت اخی و وصی و خلیفتی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا بھائی ہے، میرا وزیر ہے، میرا خلیفہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہماری سمجھ میں نہیں آتا، وہ علی تو چھوٹے تھے، ان کے وعدے کی حیثیت کیا، بچے نے وعدہ کر دیا، یہ کہہ کے پھنس گئے۔ کبھی کبھی جو ہے وہ انسان کچھ ایسی باتیں جو ہے، چونکہ دماغ تو ہے نہیں، جہالت تو ان کے رگوں میں، تو وہ جو ہے کہیں نہ کہیں ایسی، کب وہ علی تو بچے تھے، بچے کے وعدے کا کہنے کیا کرنے کیا، اور بچے تھے، سمجھے؟ اوروں کو دیکھو کتنے، ارے میرے دوستوں اور عزیزوں، جہاں سب کے بڑے بڑے نہ کچھ کر سکے وہاں ہمارے چھوٹے سے علی نے کر دیا۔ اچھا ہوتا کیا ہے؟ مثلا یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کہے کہ بابا یہ سال جو ہے وہ میں ٹاپ کروں گا اپنے کلاس کو، یا فرسٹ ڈویژن آؤں گا، یا میں جو ہے وہ انشاءاللہ یہ گیم جیتوں گا کرکٹ میں، یا جو بھی۔ اب بتائیے بچے نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ میں جو ہے وہ ان سال 95% نمبر لے کر آؤں گا، بچہ جو ہے وہ 75% لایا، کیا کریں گے آپ اس کو؟ بچہ ہے، دلاسا دیں گے میرے لال کوشش تو کی تو نے، اگلے سال 90 ہو سکتا ہے 97% لے کر آئے، لیکن جیسے ہی بچے نے کہا کہ 95% لے کر آؤں گا، باپ نے فوراً کہا میرے لال اگر تو اتنے لے کر آ گیا تو میں تجھے سائیکل دلاؤں گا۔ بچہ جو ہے وہ 95% لے کر آ گیا، لیکن باپ جو ہے وہ گلی کاٹ رہا ہے، وہ سائیکل دلا ہی نہیں رہا۔ اب بتائیے کہ آپ بچے کو گناہگار ٹھہرائیں گے کہ جو 75% لے کر آیا 95% کہہ کر اس کو گناہگار ٹھہرائیے گا، یا اس کو کہ جس نے وعدہ کیا تھا؟ یہ تو بچہ تھا لیکن وہ تو بڑا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی بچے تھے، ارے علی بچے تھے، محمد تو بچے نہیں تھے، اچھا تم نے کہا بچے تھے، بچے کا وعدے کا ہوتا ہی کیا ہے؟ بچے کا وعدہ ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں ذرا ٹھہر کر سنیے تو صحیح، ان سے غلطی کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا علی بچے تھے، اور لوگ پھر جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ علی والے ہیں اور ہم نبی والے ہیں۔ میرے دوستوں اور عزیزوں ان کی بات کو آج رد کیے دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ علی والے ہم، چلیے ان کی بات تھوڑی دیر کے، بلکہ کوئی بھی راضی نہیں ہوگا، ہم نے مان لیا کہ ہم علی والے اور تم نبی والے، ٹھیک ہے، ذرا سی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ورنہ کوئی علی والا ایسا نہیں ہے کہ جو نبی والا نہ ہو، اور ہر نبی والے کو چاہیے کہ وہ علی کی طرف آئے، ورنہ نبی کی کوئی فائدہ دینے والی نہیں، کتنی چاہت کر لو میرے دوستوں اور عزیزوں۔ لیکن میں ذرا سی دیر کے لیے، ہم علی والے اور تم نبی والے، میرے دوستوں اور عزیزوں دعوت دو لشیرہ کچھ نہیں ہے، 2 وعدے کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک وہ وعدہ جو محمد نے علی سے کیا، ایک وہ وعدہ جو علی نے نبی سے کیا۔ جو وعدہ علی نے نبی سے کیا وہ یہ کہا کہ انا ناصرک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا۔ رسول اللہ نے کہا کہ تو ہی میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ اب میرے دوستوں اور عزیزوں تم بچہ کہہ کر پھنس گئے، اب مجھے بتائیے بدر کیا ہے، خیبر کیا ہے، خندق کیا ہے، احد کیا ہے؟ آپ وہاں تک پہنچے نہیں جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ بھئی یہ بدر کیا ہے، احد کیا ہے، خیبر کیا ہے، خندق کیا ہے؟ یہ وہ وعدے ہیں جو
ہمارے علی سے تمہارے نبی نے کیے. تو ہم تو میرے دوستوں اور عزیزوں بدر ہم پڑھتے ہیں, خیبر ہم پڑھتے ہیں, خندق ہم پڑھتے ہیں, یہ وہ وعدے ہیں جو ہمارے علی نے تمہارے نبی سے کیے تھے. اتنے ہی بڑے غیرت دار ہو تو غدیر تم پڑھو, اس لیے کہ یہ وہ وعدہ ہے جو تمہارے نبی نے میرے علی سے کیا تھا. صلوات بر محمد وآل محمد. لیکن دنیا کو نہیں ماننا ہے, نہیں مانے, دنیا کو نہیں ماننا ہے, لیکن تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر ان کو مانو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا. اگر تم فضائل سن کر خوش ہوگے تو اپنی ماں کو دعا دینا. جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کی تربیت علی کی ولایت پر کرو. اگر بچہ قبول کر لے, اگر بچہ قبول کر لے تو اس کو اور اس کی ماں کو دعا دو, اور اگر بچہ قبول نہ کرے تو اس کی ماں کے بارے میں تحقیق کرو. اب جو بھی علی کے بارے میں انگلیاں اٹھاتا ہے, چاہے ہندوستان کا رہنے والا چاہے پاکستان کا رہنے والا نقلی ہو, جو بھی آل محمد سے کسی کو ملانے کی کوشش کرے گا, جو بھی اہل بیت اطہار سے کسی کو ملانے کی کوشش کرے گا کہ فلاں ان کا بیٹا ہے, فلاں ان کا بیٹا ہے, ارے کوئی محمد کا بیٹا ہے تو حسن ہے, علی کا بیٹا ہے تو عباس ہے, کوئی ان کے بیٹوں کے برابر نہیں ہو سکتا. اگر ان کے بیٹوں کے برابر ہوتا تو سرکار دو عالم پورے مدینے کو لے جاتے, اس لیے کہ ابنانا کا لفظ ہے, ہزاروں بچے جا سکتے تھے, لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں ان کے بیٹوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. جب رسول اپنے بیٹے کو کاندھے سے اتار کر کسی کو نہیں دیتے, ہم القابات کسی کو بھی دے دیں کہ فلاں علی کا بیٹا ہو گیا, محمد کا بیٹا ہو گیا. نہیں میرے دوستوں اور عزیزوں, اگر کوئی علی کا بیٹا ہے تو حسین. جب امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا, امام حسین نے کہا نا کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو, کیا کہا؟ بغضا لابیک. بغض کے اوپر کل انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ جو ہے وہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے کیوں سوال کیا. امام کا کوئی سوال جو ہے بغیر حکمت کے نہیں رہتا. امام نے اگر سوال کیا ہے تو ان سے اقرار لے لیا ہے کہ تم کیا ہو. کیا کہا؟ بغضا لابیک. انشاءاللہ وہ منزل کل پر آئے گی. لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں شب دو آ گئے اور ہم جو ہے وہ گریہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت زیادہ نہیں لیکن مختصر سے مصائب, لیکن جو دل کو چھو کر نکل جائے. امام حسین علیہ السلام مسجد میں ہیں کہ دربار کا ایک قاصد پہنچ گیا, فرزند رسول ولید نے بلایا ہے, کہا نماز ظہر کے بعد سے تیرا انتظار ہے, کہہ دینا کہ مغرب کے بعد آؤں گا. امام حسین علیہ السلام مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر شہزادی کی حویلی میں جاتے ہیں. جناب زینب انتظار میں کھڑی ہوئی, دروازہ بھاری محسوس ہوا, سوال کیا کون؟ کا تیرے حصے کی بہن زینب ہے. میرے بھیا یہ راتوں کو کیوں اتنی دیر دیر تک جاگتا رہتا ہے؟ آج دیر سے آنے کا سبب بتا دے گا. بہن مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا, سامانی سفر تیار کر لو. تو کیا کا ولید نے دربار میں بلایا ہے. وہ علی کی بیٹی کہ جس نے 2 بار دربار کا منظر دیکھا ہے. ایک بار ماں گئی تھی, خالی ہاتھ واپس آ گئی. علی کی اس بیٹی نے جیسی دوبارہ دربار کا نام سنا کہ حسین میں تمہیں دربار میں نہ جانے دوں گی. بہن و بھائی میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب زینب نے مولا حسین کی ابا کی دامن کو پکڑ کر کہہ دیا کہ حسین نہیں جانے دوں گی. مطلب امام حسین کریں کہ بہن یہ مدینہ ہے, ولید میرا قاتل نہیں, مدینہ میرا مقتل نہیں. سمجھایا یہ نہ معلوم کہ وہاں سے گزر جناب عباس علیہ السلام کی زوجہ جناب لبابہ کا ہو. ان کی نگاہ پڑی, ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی اپنے حجرے میں گئی. عباس لیٹے ہوئے ہیں, سینے پر فضل بیٹھا ہوا ہے. فضل کی ماں جناب لبابہ عباس کے علیہ السلام کی زوجہ زمین پر بیٹھ کر کچھ لکیریں کھینچنا شروع کر دیتی ہیں. اچانک فضل کی نگاہ ماں پر پڑتی ہے, ایک مرتبہ تڑپ کر سینے سے اترتا ہے, بابا دیکھ میری ماں زمین پر بیٹھی ہے. عباس تڑپ کر اٹھے, بابا میری زندگی میں زمین پر بیٹھنے کا سبب کیا ہے؟ کہ عباس تو یہاں لیٹا ہے, وہاں میں دونوں بہن بھائیوں کو یعنی آقا اور شہزادی کو دیکھ کر آئی ہوں. عباس دوڑتے ہوئے آنے کے بعد ایک مرتبہ دیکھا کہ عباس کی حسین کی ابا کا دامن زینب کے ہاتھ میں ہے. عباس کو آتا ہوا زینب نے دیکھا, ابا کا دامن چھوڑ دیا. کہا حسین اب تجھے جہاں جانا ہے چلا جا, ضامن میرا عباس آ گیا. دیکھ عباس حسین کو دیکھ لے. مختصر کر رہا ہوں میں نے دوستوں مسائل کو. عباس جیسا حسین دربار میں جائے گا تو اس سے ویسا ہی واپس لوں گی.
اب آپ آبا امامہ سب کچھ دیکھ لیں، ٹھیک ہے آقا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، ٹھیک ہے کہ میرے ساتھ سارے شاگرد جائیں گے، عباس بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام دربار ولید میں پہنچ گئے، جیسے ہی دروازہ آیا عباس کو روک دیا، کہا آقا آج تو شہزادی سے وعدہ لے کر آیا ہوں، کہ عباس تو علی کا بیٹا ہے، یہ دروازہ خیبر کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، میری آواز بلند ہو تو پھر تو جانے اور دروازہ جانے۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی پہنچے تو ولید نے بیعت کی پیشکش کی، کہ یہ تو بھی نہیں چاہے گا کہ رات کے اندھیرے میں بیعت کر لی جائے، کل صبح مسجد میں ملاقات کرنا، کہ ٹھیک ہے۔ امام حسین جانے لگے تو یہ مروان ملعون بیٹھا ہوا تھا، کہ ولید اگر آج حسین چلے گئے تو ساری زندگی تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، حسین کو قتل کر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا یبن زرقا، تیری یہ مجال کہ تو میرے نانا کے شہر میں مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ ببھرا ہوا شیر ایک مرتبہ دربار میں پہنچ گیا، آقا بتا دو کہ کس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے روکا، عباس کا جلال ہے۔ ایک مرتبہ عباس چونکہ شہزادی سے وعدہ کر کے آئے ہیں، حسین بھی ایک مرتبہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جب عباس کا غصہ کم نہیں ہوتا، علی اکبر کو بلایا، کچھ کان میں کہا میرے لال جا۔ اکبر جانے لگے، اکبر کو جاتا ہوا دیکھ کر عباس نے کہا میرے لال بتا، دیکھ میں محمد علی بن کر تجھے محمد سمجھ کر سوال کر رہا ہوں، میرے لال آج شاگرد اور استاد کی بات نہیں، بتا کہ تیرے بابا نے تیرے کان میں کیا کہا۔ میرے بابا نے کہا کہ جا میرے لال سکینہ کو لیا، تیرے چچا کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ عباس کہتے ہیں اے اکبر کہاں یہ دربار نجی، کہاں میری مطہرہ بیٹی سکینہ، اجرکم اللہ عزاداران مظلوم کربلا۔ وہ سامان سفر تیار ہو گیا، فہرست تیار ہو گئی، زینب کے اعداد لکھے گئے۔ ایک مرتبہ یہ قافلہ جو ہے وہ مدینے سے نکلا، میں نے ہاں دیکھا کہ حسین قبر رسول پر گئے بڑی شان و شوکت کے ساتھ، قبر حسن پر گئے بڑی شان و شوکت کے ساتھ، لیکن جیسے ہی ماں کی قبر کو دیکھا، ایک مرتبہ حسین اس طرح سے یہ ہے روایت کے لفظ، جس طرح سے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے اور دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اے اماں مدینہ چھڑایا جا رہا ہے۔ میں مدینہ چھوڑ کر کہا حسین جاؤ، تمہاری ماں تمہارے ساتھ ساتھ۔ بس آخری جملہ، ایک مرتبہ یہ قافلہ چلا، ایک منزل پہنچا تھا، ارے باپ کا دل ہے نا، سغرا کو بڑی مشکل سے رخصت کیا ہے نا، عزاداران مظلوم کربلا، عباس کے حوالے قافلہ کیا۔ عباس سے کہتے میں آتا ہوں، کہا ٹھیک ہے آقا۔ حسین پلٹ کر مدینے میں آئے سغرا کا احوال جاننے کے لیے۔ اب جو گھر پر پہنچے تو سغرا کبھی اس حجرے میں جہاں عباس بیٹھتے ہیں، کبھی اس حجرے میں جہاں اکبر بیٹھتے ہیں، کبھی اس حجرے میں جہاں انہوں محمد بیٹھتے ہیں، کبھی اس حجرے میں جس میں قاسم بیٹھتے ہیں، کبھی اس حجرے میں کہ جس میں حسین بیٹھتے ہیں۔ منظر کیا ہے؟ حسین نے دیکھا کہ جس جگہ پر اکبر بیٹھتے ہیں، سغرا کا سر اس دیوار پر جاتا ہے، دیوار سرخ ہو جاتی ہے۔ باپ سے یہ منظر نہ دیکھا گیا، اے سغرا واہ غربت وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلبون ينقلبون ما تملك